تو بجلی ہے، پنکھا چلا رہی ہے، لائٹ جلا رہی ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں چلا رہی ہے، مگر دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یہ انسان نے بنائی ہے، جو انسان کی بنائی ہوئی بجلی دکھائی نہ دے، اور اتنی طاقت ہے کہ 11,000 آدمی کچھ نہ بچتا۔ تو انسان نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جو بغیر دیکھے ہی اتنا پاور رکھتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے کہ پورے گاؤں کو جھلسانے کے لیے، راکھ بنانے کے لیے کافی ہے، مگر دکھائی نہ دے رہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اندر روح پڑی ہوئی ہے، جسم میں اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں مٹی میں تلاش کرنا پڑے گی، مٹی سے ہمیں ملے گی، اور روح کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ ایک آدمی اچھا خاصا بیٹھا ہوا ہے، خوش ہے، خوب کھائے پیے، روٹی بھی کھائے ہوئے، پانی بھی خوب پیے ہوئے، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے، سب کچھ آرام سے پنکھے کی ہوا میں بیٹھا ہوا، خوش ہے، کسی طریقے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب کوئی کان میں آ کے خبر دے دے کیسی بھی، تمہارا بچہ بہت رو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بے چین ہو جائے گا۔ ابھی بچے کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جیسے ہی وہ کہے گا ویسے ہی اسے اچھا خاصا مسکرا رہا تھا، اچھا خاصا بھی مزے میں تھا، خوش تھا، مگر جیسے ہی بچے کی سنی یا کوئی بری خبر سنی ویسے ہی وہ غمزدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی بات نے اسے پریشان کر دیا، پنکھا بھی وہی چل رہا، پیٹ بھی اس کا بھرا ہوا، بھوک بھی نہ لگی، اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے، کس نے پریشان کر دیا؟ ایک چھوٹی سی بات نے پریشان کر دیا اس کے لیے۔ تو ایسے ہی ہم ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے کھانے کے لیے، اولاد بھی ہے، بھائی بہن بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، کپڑے بھی اچھے پہننا ہے، مکان مڑیا سب کچھ ہے، صحیح، پنکھے کی ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جسم کے لیے سکون مل گیا، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے جسم کی جو ضرورت تھی، گرمی لگی تو پنکھا چلا لیا، بھوک لگی تو روٹی کھا لی، لوگوں کے سامنے جانا ہے تو اچھے کپڑے پہن لیے، سب وہ کام کر لیا جو ہمارے جسم کی ضرورت تھی، مگر روح ہماری بے چین ہے، تو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے وہ تو ہم پورا کر سکتے ہیں دنیا میں جا کے، مگر جو ہماری روح جو بے چین ہے، روح ہماری پریشان ہے، اس کو جب تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے روح نہیں دکھائی دے رہی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نہیں دکھائی دے رہا۔ تو اگر ہمارے دل کو بے چینی ہے، اور بے چینی رہتی ہے، آدمی کتنا ہی کچھ کر لے، مگر جب تک وہ اللہ کی بندگی نہیں کرے گا، تم اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، جب تک اس کا دل، اس کی روح پریشان رہے گی، بے چین رہے گی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ ہمیں خوش رہنے کے لیے صرف خالی ہم اپنے ہوا روٹی وغیرہ کھا لے تو ہم خوش نہیں رہ سکتے جب تک ہماری روح خوش نہ ہوگی، کیونکہ ہمارا بدن جو ہے دونوں چیزوں سے بنا ہے، دونوں چیزوں کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں پورا کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بنایا، زندگی کی جو ضرورت ہے انسان کی ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، کیسے تمہیں اپنی ضرورتیں پورے کرنا ہے اس کے سبب بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اسلام کو اختیار کرنا اور اس نظام زندگی کو قبول کرنا دراصل انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا وہ طریقہ ہے جو اس کائنات کے خالق و مالک نے خود بنایا، جو ہم سے زیادہ ہماری جسمانی اور روحانی تمام ضروریات کو جانتا ہے۔ ہمارے جسم کو کیا ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے تمام چیزیں بنا دی۔ ہماری روح کو کیا ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دی، تاکہ وہ زیادہ جانتا ہے، ہم اتنا نہیں جانتے۔ اسی نے انسان کے بدن اور روح دونوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام ایسی چیزوں کو پیدا کیا جو ان کو تقویت دیتی ہیں۔ اب جسم تو ہمارا ہے صحیح سلامت، اب ہم پڑے گا بیمار، انسان دنیا میں جائے گا بیمار بھی ہوگا، کمزور بھی ہوگا، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جسم کے لیے بھی بنائی ہے اور ہماری روح کے لیے بھی بنائی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے ہماری ماں سے بھی کئی گنا زیادہ پیار اور محبت کرتا۔ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری بچے چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، پہلے سے انتظام کر کے رکھتی ہے منگا کے اپنے شوہر سے کہ بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، کہ بچے کی دوائی ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کریں گی، ایک ماں یہ کر رہی ہے، ایک ماں یہ کر رہی ہے، تو 70 ماں کو بہت زیادہ ہو جائے گا نا، اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا، تو کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان یعنی ہم تمام لوگ صحت مند اور تندرست رہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بیمار ڈالنا چاہتا تو وہیں سے بیمار نہ ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
یہ اسے دنیا میں انسان کو بھیج رہا ہوں، اسے ہر طریقہ کی ضرورت پیش آئے گی، بیمار بھی پڑے گا، کمزور بھی ہوگا، غصہ بھی ہوگا، صبر بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے، غصہ بھی رکھا، طاقت بھی رکھی ہے، کمزوری بھی رکھی ہے، اندھیرا بھی رکھا ہے، روشنی بھی رکھی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ہم میرے بندے صحت مند اور تندرست رہیں، ہمارا بدن اور ہماری روح صحت مند تر و تازہ رہے، اور اپنی زندگی کے دن کو اپنے خالق و مالک کی مرضی کے مطابق صحیح طریقے سے گزار کر واپس اپنی منزل جنت الفردوس میں جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بے شمار لاتعداد ان گنت نعمتیں اتاری ہیں، ہم گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت اتاری ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ پیر نعمت ہے، زمین نعمت ہے، سب نعمت ہے، جو چیز ہماری زندگی کو ضرورت پڑ رہی ہے، ہوا نعمت ہے، بارش نعمت ہے، سب یہ نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ تو ان تمام نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی بات جو سمجھائی ہے تمام نعمتوں میں، تو چاند سورج زمین آسمان سب کچھ، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اسلام کو جس نے مان لیا تو سمجھ لو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہو گیا۔ اس کے اسلام میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جو سب سے بڑی اسلام میں نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فطرت میں، فطرت کہتے ہیں عادت، اب جیسے عادت ہے آدمی کی روٹی کھانو، پانی پینو، 20 سال کا ہو جائے تو شادی کی خواہش پیدا ہونا، آدمی کی فطرت ہے۔ ہماری فطرت میں جو خیر، جو ہماری فطرت میں بھلائیاں، آدمی ہوتے جیسے کتا وہ ایک پلا ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سبھی کو برا لگا تو نہ لگا تو ہے، یعنی سب کے دل میں یہ انسانیت ہے آدمی کے، یعنی کوئی بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، چاہے بھلائی اپنا کتا صحیح چاہے کچھ بھی صحیح، مگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہے کتنا ہی برا صحیح مگر اس کے دل میں لگتا ہے یار، تو یہ کیا ہے؟ فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال کر بھیجا ہے ہمارے اس میں یہ، تو یہ بھلائی جو خیر جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہاں یار بڑا کیسے کھاتا پیو، تو کبھی کبھی صحیح کتا کو نہ ڈارا، ٹوٹو پھٹو اگر کتا ہو تو پاگل آدھی روٹی تم ڈاری ہوتے ہوگے، تو یہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو خیر ہماری فطرت میں ہے، یہ جو خیر ہماری فطرت میں عادتاً ہے اور بھلائی ہے، اس کو نکھارنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اور اس کو بروئے کار لا کر اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے استعمال کی جائے۔ اسلام کو مان لیا، اب اسلام میں اب جیسے کتے کو ہم نے روٹی ڈالی صحیح ہے، تو یہ ہم نے اچھا کام کیا، اب ایسے ہی اچھے کام اور کرنا ہے، ہمیں برے کاموں سے بچنا ہے تاکہ ہم ایسے اچھے اچھے کام کر کے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں پہنچ جائیں۔